بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لوگ اپنا لیسن نمبر 3 پڑھتے ہیں جس میں ہسٹری آف سوشل ورک ہم لوگ پڑھیں گے. سوشل ورک کی ہسٹری کیا تھی, یہ کیسے کیسے ایویلویٹ ہوا, یہ سارا جو ہے نا. آج کا لیسن تھوڑا سا لمبا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ گھبرانا نہیں ہے. اچھا, ہم لوگ اپنا اسٹڈی کرتے ہیں. سوشل ورکرز جو ہوتے ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں ہمارے انسانوں کے سویلائزیشن میں. انہوں نے ہمیشہ سے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا ہے. سوشل جسٹس کو انہوں نے پروموٹ کیا ہے کہ ہمارے جو ناانصافیاں ہو رہی ہوتی ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. انسانوں کے حقوق کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی ہے. سوشل ورکرز نے ہمیشہ آپ لوگوں کی زندگی کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. ہماری سوسائٹی میں جو بدقسمت لوگ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے تاکہ وہ اپنا صحیح مقام جان سکیں. وہ یہ سارے کام کاؤنسلنگ کے تھرو یعنی کہ مشورے دینے کے تھرو بھی کرتے ہیں, میڈیٹنگ کے تھرو بھی کرتے ہیں, بات چیت کے تھرو. جو مختلف قسم کے جو ضرورت مند ہوتے ہیں اور جو چیریٹیبل آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو آپ کو چیریٹی صدقہ خیرات وغیرہ دیتی ہیں, جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ساتھ آپ لوگوں کی جو ہے نا ہمیشہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے نا وہ بات چیت کروانا, دوسری اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے, اس میں سوشل ورکرز نے بہت زیادہ کام کیا ہے. سوشل ورک ہمیشہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے جتنی ہماری سوسائٹی میں پرابلمس ہوتی ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے. اس کے علاوہ یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کلچر میں اور انسانوں کی جو اخلاقیات ہیں ہم لوگ اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. ہمیں اس کی ہسٹری کو سمجھنے کی ضرورت کیوں پڑی. سوشل ورک میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہوتی ہے. یہ بہت زیادہ ایک چیلنج ہے سوشل ورک میں. اگر ریسرچ کرنے ہم لوگ بیٹھے نا تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے کیونکہ سوشل ورک میں بہت زیادہ ڈائیورسٹی ہے. اس کی ایجوکیشن, اس کی پریکٹس وغیرہ کوئی ایک جیسی نہیں ہے. انٹرنیشنل لیول پہ آپ لوگوں کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے, گلوبل لیول پہ آپ لوگوں کو اسٹڈی کرنا پڑتا ہے. اس چیلنج کو آپ لوگ پورا تبھی کر سکتے ہیں جب آپ لوگ اس کی ہسٹری کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں گے. اس کے ویلفیئر کا جو ایک ریگائم ہے, ریگائم ہوتا ہے کہ جو اصل میں تو ریگائم ورڈ یوز ہوتا ہے کہ بادشاہوں کی جو بادشاہی ہوتی ہے اس کے لیے ریگائم ورڈ جو ہے وہ مین جو ہے وہ یوز کرتا ہے. آپ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ ویلفیئر جو بھی کام آج تک ہوا ہے اس میں جو ٹریڈیشنز ہوتے ہیں ویلفیئر سسٹمز کے, کیا کیا ان لوگوں کے رسوم و رواج, کیا کیا رولز ہوتے ہیں سوشل ورکرز کی, ان میں کیا کیا پوزیشن ہوتی ہے, کیا رول ہوتا ہے, اس سب کو سمجھنا آپ لوگوں کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. فلاسفی بھی آپ ریسرچ کرتے ہیں. سوشل ورک کی ہسٹری کو جب آپ لوگ اس کی ہسٹری کو جب آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ لوگ کیسے اس کے کانسیپٹ کو سمجھ سکتے ہیں, اس کے آپ لوگ فنڈامنٹلز کو, اس کی بنیادوں کو, سوشل ورک کی بنیادیں کہاں ہیں, کیا ہیں. اس طرح کی جو ریسرچ ہے وہ بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتی ہے کہ آپ سوشل ورک کی تھیوری کو سمجھیں, جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے اگر آپ لوگ سوشل ورک کو ایز اے ماڈرن پروفیشن لینا چاہ رہے ہیں. تو سوشل ورک کی ماڈرن ہسٹری کیا ہے آپ لوگوں کو جیسے پتا ہے کہ بہت سارے جو بڑے بڑے جو ریلیجنز ہیں جتنے بھی, ان سارے ریلیجنز, سارے جو مذاہب ہیں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ غریبوں کی مدد کریں. بہت سارے ایسے ریلیجنز ہیں جو ہزاروں سال پہلے بنے ہیں. ہم لوگ اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ سوشل ورک تبھی پرانے وقتوں میں یہ شروع ہوا تھا جب انسان نے سب سے پہلے چیریٹی ورک کیا تھا, جب انسان نے سب سے پہلے کوئی صدقہ خیرات دیا تھا, تب سے سوشل ورک ہو رہا ہے. کیونکہ ہم لوگ سوشل ورک کہتے ہیں نا کہ ایسا کام جو کسی بھی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ لوگ کرتے ہیں. تو چیریٹی ورک میں انسان کی ضروریات کو آپ لوگ پورے کر رہے ہیں, ان کے آپ لوگ پرابلمس کو سالو کر رہے ہیں. جو اگر ہم لوگ ویسٹرن کی اگر بات کریں نا کہ مغربی دنیا کی اگر ہم لوگ بات کریں تو ڈاکومنٹ فارم میں سب سے پہلا جو سوشل ورک ایک آرگنائز سسٹم کے طور پہ جو شروع ہوا تھا وہ ہوا تھا 3rd سینچری میں. یہ آپ لوگوں کے MCQs میں آتا ہے. جب عیسائیوں کے چرچ کو بالکل لیگلائز کیا گیا تھا نا, یہ جو کنسٹنطنیہ کے جو پہلے بادشاہ ہیں نا, رومن جو ایمپرر ہیں, انہوں نے چرچ کے بارے میں انہوں نے پوری جو ہے نا ایک لیگلائز فارم میں ایک آئین بنائے تھے انہوں نے, ایک قسم کی یوں سمجھ لیں. اس وقت ہی سوشل ورک سٹارٹ ہوا تھا. اس کے بعد چرچ جو تھے انہوں نے مختلف قسم کے ہاسپٹلز بنائے تھے, غریبوں کے لیے گھر بنائے تھے, یتیم خانے بنائے تھے, بوڑھوں کے لیے گھر بنائے تھے. یہ ساری کی ساری جو اسٹیبلشمنٹ کی گئی تھی ان سب کے لیے جو پیسہ آتا تھا وہ رومن امپائر ہی دیتی تھی. ٹھیک ہے, یعنی کہ رومن امپائر کی یعنی کہ جو بادشاہ تھا نا وہی دیتا. جی لوگ MCQs میں آتا ہے. 6th سینچری میں جب چرچ نے یہ سارا ایک سسٹم بنا لیا تھا تو اس کے بعد چرچ نے ایک اور سسٹم بنایا تھا کھانا تقسیم کرنے کا, یا دوسری جو کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ غریبوں تک پہنچانے کا ایک سسٹم بنایا تھا 6th سینچری میں. 19th سینچری کے دوران جب انڈسٹریل ریولیوشن ہوئی تھی, انڈسٹریز بنی تھی, اس کی وجہ سے بہت زیادہ انگلینڈ میں سوشل پرابلمس آئے تھے. انگلینڈ میں بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس میں بھی غربت آئی تھی, بیماریاں آئی تھیں,
ذہنی قسم کی ذہنی جو ڈس آرڈرز ہوتی ہے وہ آئی تھی. پروسٹیٹیوشن کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگوں کی جو بہت زیادہ بھوک ہونا, ٹھیک ہے, اس طرح کے جو مختلف قسم کے مسئلے ہیں نا, یہ بہت زیادہ اس وقت پھر سوشل ورک کی ضرورت کو سب سے زیادہ محسوس کیا گیا تھا. جو چرچ تھے, جو بھی گورنمنٹ تھی, انہوں نے ایک اچھے سسٹمز بنائے تھے, انہوں نے پورے قانون بنائے تھے تاکہ ہم لوگ غریبوں کو مدد جو ہے نا وہ فراہم کر سکیں. بہت سارے ایسے بھی انڈیویجولس تھے, بہت سارے ایسے انسان تھے جنہوں نے خود ہی انڈیویجول طور پہ انہوں نے جو ہے وہ گروپس بنائے, انہوں نے آرگنائزیشنز بنائی تاکہ وہ سوشل ورک کو پرفارم کر سکیں. سوشل ورک 19 سینچری میں ایز اے پروفیشن اوریجنیٹ ہوا تھا. یہ بھی آپ لوگوں کے MCQs میں بارہا آتا ہے, آپ لوگ اس کو بھی یاد اچھی طریقے سے کریے گا. اگر ہم لوگ جسٹ UK کی بات کریں نا, اگر ہم لوگ UK میں سوشل ورک کی کیا ہسٹری تھی, تو جب سوسائٹی میں بہت زیادہ ایک میس لیول پہ بہت زیادہ مائگریشن ہوئی تھی, پوری انتشار پھیل گیا تھا سوسائٹی میں, تو اس وقت سوشل ورک سٹارٹ ہوا تھا UK میں. کیونکہ اس وقت کیا ہوا تھا کہ انڈسٹریز شہروں میں بنی تھی, تو لوگوں نے کیا کیا تھا کہ دیہاتوں سے شہروں کی طرف بہت زیادہ جلدی موو کرنا سٹارٹ کر دیا تھا. سٹیز کی پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ گئی تھی. اب جہاں پہ سٹیز میں بہت زیادہ پاپولیشن تھی تو غربت بھی سٹارٹ ہو گئی تھی, اور وہاں پہ لوگ آپس میں بالکل جڑ جڑ کے رہنے لگے تھے, تو مختلف قسم کی بیماریاں بھی اوریجنیٹ ہوئی تھیں. UK گورنمنٹ نے پھر ان سارے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے ہاسپٹلس میں فری ٹریٹمنٹ دینا سٹارٹ کر دیے تھے. ہاسپٹل آلمونرز جو ہوتے ہیں, یعنی کہ ہاسپٹل میں جو سوشل ورکرز کام کرتے ہیں نا, فری آپ لوگوں کا چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں, وہ ریکروٹ کیے گئے تھے تاکہ جو پیشنٹس ہیں ان کے ٹریٹمنٹ میں ان کو ہیلپ آؤٹ کیا جا سکے. وہ جو آلمونرز تھے انہیں کو سوشل ورکرز کہا جاتا ہے, اور ان کا جو رول ہے وہ تب شروع ہوا تھا اسی سال جو ہے نا سوشل رسپانسبلٹیز کا جو ان کا رول ہے کہ ان کی بھی سوسائٹی میں کوئی رسپانسبلٹیز بنتی ہے, تبھی سے ان کو اس بات کا احساس ہوا تھا. سوشل ورک جب UK میں ڈیولپ ہوئی تھی تو یہ ایز اے فلانتھروپی ایکٹیویٹی, یعنی کہ ایسی ایکٹیویٹی جس میں آپ کسی کو فائدہ دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ ایسی ایکٹیویٹی وہ نہ سٹارٹ ہوئی تھی. یعنی کہ ایسا نہیں تھا کہ ایز اے پروفیشن بس ایسے ہی دوسروں کی بھلائی کے لیے کام سٹارٹ کیا گیا تھا, لیکن اس کے بعد 20 سینچری میں آہستہ آہستہ پھر اس کو پروفیشنل ایکٹیویٹی کہا گیا تھا. یعنی کہ یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جس کو یا پھر جو گورنمنٹ ہے خود ہی کرواتی تھی, یا جو والنٹری سیکٹر تھے جو اپنی مرضی سے سوشل ورک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا یہ کام کرتے ہوتے تھے. سوشل ورک اس کے بعد پورے ایک بڑے اسٹیٹ لیول کے جو میکانزمز ہوتے ہیں اس میں بھی پھر انکارپوریٹ کیا گیا تھا 1970s میں. صرف یہی نہیں, اسٹیٹ کو پھر یہ بھی حق حاصل تھا کہ وہ یعنی کہ جو اسٹیٹ جو گورنمنٹ ہوتی ہے نا اسی کے انڈر سوشل ورک ہو رہا تھا, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو پورا حق حاصل تھا کہ وہ لوگوں کی زندگی میں مداخلت کر سکتی ہے. اس طرح سے انہوں نے پورے کا پورا جو ہے نا کنٹرول کر لیا تھا, گورنمنٹ نے سارا کنٹرول کیا تھا کہ سوشل ورک جو ہے اس کو کس طرح سے کرنا ہے اور کون کون سوشل ورک کرے گا. جو والنٹری سوشل ورک جو ایجنسیز تھیں وہ کام نہیں کر سکتی تھیں, کیونکہ ان کے کام کے بھی اوپر جو ہے نا ان لوگوں کی ایکٹیویٹیز کے اوپر گورنمنٹ کنٹرول کرتی تھی. ان کی جو لوکل اتھارٹی ہوتی ہے, یعنی کہ لوکل لیول کی جو گورنمنٹس ہوتی ہیں نا, یہ ہوگی جو آپ لوگوں کی ڈسٹرکٹ لیول پہ فار ایگزامپل یا تحصیل لیول پہ, یہ آپ لوگوں کی لوکل اتھارٹیز ہوتی ہیں. لوکل اتھارٹیز ان والنٹری سوشل ورکرز کے اوپر وہ چیک رکھتی تھیں, ان پہ کنٹرول کرتی تھیں, اس وجہ سے وہ اپنا کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے تھے. پھر ایک ایسا ہمیں ایک دور بھی گزرا ہے جہاں پہ کیئر ان دا کمیونٹی, یعنی کہ کمیونٹی میں رہنے والے ہر لوگوں کی کا خیال رکھنا چاہیے. یہ تب اس ایرا میں بھی لوکل اتھارٹی ہی تھی, جو آپ لوگ جو والنٹری انسٹیٹیوشنز ہوتے تھے نا جو اپنی مرضی سے سوشل ورک کا کام کرتے تھے, ان کی ساری انسپیکشنز بھی کرتی تھی, اور ان کے پھر اپنے بہاف پہ ہی مختلف قسم کے کانٹریکٹس بھی دیتی تھی والنٹری انسٹیٹیوشنز کو. اس کے بعد ایک پور لا بنایا گیا تھا. اگر ہم لوگ انگریزوں کی ہسٹری کو پڑھیں تو اس میں لیجسلیشن بنایا گیا تھا کہ غریبوں کو آپ لوگ کیسے مدد فراہم کریں گے, ٹھیک ہے, یعنی کہ غریبوں کی جو ہے نا اسسٹنس کے لیے ایک لا بنایا گیا تھا. شروع میں یہ لا بنایا گیا تھا پاپرزم کو ریلیو کرنے کے لیے. پاپرزم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ امیر جو ہے وہ امیر ہوتے چلے جائیں اور غریب جو ہے وہ غریب ہوتے چلے جائیں, تو وہ پاپرزم ہوتی ہے. پاپرزم کو ختم کرنے کے لیے یہ بنایا گیا تھا تاکہ جو لوگ بھکاری ہوتے ہیں ان کو بھیک مانگنے سے روکا جا سکے. 1601 میں انگلینڈ میں ملکہ ایلزابتھ جو تھی, انہوں نے ایلزابتھن پور ریلیف ایکٹ پاس کیا تھا, ٹھیک ہے. اس میں کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ جو یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کی نیڈز کو پورا کرنا, تو اسی لیے ہمیں ایک لوکل لیول پہ جو پیرش یعنی کہ جو پادری ہوتے ہیں چرچز کے, ان کو ہمیں یہ اتھارٹی دینی چاہیے کہ وہ لوکل لیول پہ سوشل ورک کو جو سارے انتظام کو دیکھیں, اور جو معذور لوگ ہوتے ہیں, جو غریب لوگ ہوتے ہیں, یا جو ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو مختلف قسم کے اپرینٹسشپ کی جو ضرورت ہوتی ہے, فار ایگزامپل کہ جس میں اسکالرشپس بھی فار ایگزامپل آ جاتے ہیں, تو ان ایسے لوگوں کو جو ان ساری چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, تو ان ساری چیزوں کو ضروریات کو پورا کرنا لوکل لیول پہ ہمیں پیرش جو ہوتے ہیں, پادری جو ہوتے ہیں, انہیں یہ اتھارٹی دینی چاہیے.
پھر ایک لوکل ایک اور جو ہے وہ لا بنایا گیا تھا پور کو سپورٹ کرنے کے لیے. دوسرے جو ایریاز ہوتے ہیں نا ان میں جو لوگ غریب ہوتے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے سیٹلمنٹ لاز بنائے گئے تھے, ٹھیک ہے, اور پھر لمٹ لگا دی گئی تھی کہ آپ مائگریٹ نہیں کر سکتے, آپ جہاں ہیں آپ وہیں رہیں گے. انسٹیٹیوشنل پھر ریلیف بھی دیا گیا تھا لوگوں کو, یعنی کہ پوری انسٹیٹیوشنز بنا کے ان کو ریلیف دیا گیا تھا. پور ہاؤسز بنائے تھے جہاں پہ غریبوں کو رکھا جاتا تھا, جہاں پہ جو بوڑھے ہوتے ہیں, جو بیمار ہوتے ہیں یا جو پاگل ہوتے ہیں ان کو جو ہے نا رکھا جاتا تھا. پھر 1700 سے آگے آن ورڈ ورک ہاؤسز اسٹیبلش کیے گئے تھے جہاں پہ جو غریب ہوتے ہیں نا ان کو کام سکھائے جاتے تھے تاکہ وہ کم از کم خود کو سپورٹ کر سکیں. لیکن بعد میں ان امپلائمنٹ اتنی زیادہ پھیل گئی تھی اور اس وقت جو ویجز تھی وہ بھی بہت زیادہ کم تھیں, یعنی کہ جو مزدوریاں ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تھوڑی ہوتی تھیں. اس لیے یہ بھی ایک ضروری سمجھا گیا تھا کہ 18 سینچری میں ہمیں گھر گھر جا کے نا ہمیں ایک گھر میں جو ہے نا وہ ریلیف پرووائڈ کرنا چاہیے. پھر پور لا کو ختم کر دیا گیا تھا 1834 میں. جب اس کو ختم کر دیا گیا تھا تو اس کی جگہ پہ ایک اور ریلیف بنایا گیا تھا پوری جو ایک نیشنل سپرویژن کے انڈر. لیکن انہوں نے جو ہے نا جو ہیومن کا جو انسانوں میں جو ریلیف ہوتا ہے نا اس کا انہوں نے ختم کرنے کے لیے وہ ایک یوں سمجھے کہ وہ لا تھا, اور انہوں نے سیٹلمنٹ لاز بھی جتنے بنائے گئے تھے لوگوں کے سیٹلمنٹس کے لیے, لوگوں کی ویلفیئر کے لیے, وہ بھی انہوں نے سارے کے سارے ماڈیفائی کر دیے تھے. اب یہ جو ساری امینڈمنٹس کی گئی تھیں یہ انہوں نے کیوں کی تھی؟ کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو پاپرزم ہے, یہ جو یعنی کہ جو امیر ہیں وہ امیر ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور غریب جو ہے یہ غریب کیوں ہو رہے ہیں, یہ اس وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ وہ خود کام کرنا نہیں چاہتے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری سوسائٹی میں ان امپلائمنٹ ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگ کام کرنا چاہیں تو وہ کام کر سکتے ہیں, ان امپلائمنٹ ختم ہو سکتی ہے. لیکن جب لوگ تیار ہی نہیں ہے کام کرنے کے لیے تو پھر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں. اس لیے انہوں نے سارے پور لاز جو ہے وہ ختم کر دیے تھے, جس کی وجہ سے کیا ہوا تھا کہ غریبوں کو جو ریلیف مل رہا تھا وہ صرف ان لوگوں کو ملتا تھا جو بالکل غریب سے غریب تر تھے, یعنی کہ پور ریسٹ لیبر کے سے بھی بلو جا کے جو ہے نا آپ لوگوں کو وہ ریلیف دیا جاتا تھا. پھر لوکل گورنمنٹ ایکٹ بنایا گیا تھا 1929 میں, وہ اس بیس پہ اسٹیبلش کیا گیا تھا کہ لوگوں کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو ہم لوگ جو ہے نا انسانیت کی بیسس پہ ہم لوگ اس کو جو ہے نا ہمیں بہتر کرنا چاہیے. پھر سیکنڈ ورلڈ وار جب ہوئی تھی اس کے بعد مختلف قسم کی پروویژنز بنائی گئی تھی پور لا کے بعد. اس کے بعد لیکن یہ جو ساری پروویژنز بنائی گئی تھی اس میں گیپس بہت زیادہ تھے. گیپس اس طرح سے تھے کہ جو بھی اسکیم بنائی جاتی تھی وہ مختلف اتھارٹی, یعنی کہ ایک اسکیم بنائی تو اس کو ایک اتھارٹی کے انڈر دے دیا, دوسری اسکیم بنائی تو اس کو دوسری اتھارٹی کے انڈر دے دیا. تو اس طرح سے مختلف جو اسکیمز تھیں وہ ساری کی ساری مختلف اتھارٹیز کے اندر تھی, ساری اسکیم سیم اتھارٹی کے اندر نہیں تھی. اس کے علاوہ جو ورکرز تھے وہ بھی جو ہے ان ساری انشورنس کو ٹھیک طرح سے کور نہیں کر پا رہے تھے. کوئی ورکر تھے وہ ایک اسکیم کو کور کرتے تھے تو دوسری اسکیم کو کور نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ اتھارٹیز ڈفرینٹ تھیں. اسی طرح سے کوئی اسپیشل پروویژن نہیں تھی ایسے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جن کی وہ پوری کی پوری فیملیز ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ویسے اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے اپنے جو ہے نا اپنے جسٹ امپلائمنٹ کے فیکٹرز کے تھرو, تو ان لوگوں کے لیے بھی تھا کہ لوکل پور لا ریلیف بھی ان لوگوں کی ضروریات کو پورا نہیں کر پا رہا تھا. یہ سارے پرابلمس کو سالو کرنے کے لیے بیوریج رپورٹ بنائی گئی تھی. جب ڈیولپمنٹ ہوئی تھی ساری اس پروویژن کی پاورٹی کے اگینسٹ جب ساری پروویژنز بنائی گئی تھیں تو اس کے بہت سارے کازز تھے. تو انہی کازز کو لے کے سر ولیم بیوریج نے 1941 میں یہ کہا تھا کہ انہوں نے یہ ٹاسک لیا تھا کہ ہم سروے کر کے جتنی بھی نیشنل اسکیمز ہیں انشورنس کے لیے یا جو سروسز کے لیے جتنی بھی نیشنل اسکیمز بنائی گئی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ میں اس کو دوبارہ سے ریوائز کروں گا. تو انہوں نے اس رپورٹ کو پھر برٹش پارلیمنٹ میں پریزنٹ کیا تھا 1942 میں. اس کے بعد سے پارلیمنٹ نے اس کو مختلف قسم کے ایکٹس میں اس کو امپلیمنٹ بھی کروایا ہے. تو انہوں نے اس رپورٹ میں مین کہا کیا تھا, انہوں نے 5 طرح کی ریکمنڈیشنز دی تھی. پہلی ریکمنڈیشن تو انہوں نے یہ دی تھی کہ ہمیں ایک جامع پلان, ایک کمپریہنسو پلان بنانا چاہیے پوری ایک طرح کے سسٹم کے لیے, جس میں یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ مختلف اتھارٹیز رکھیں, یعنی کہ ایک جو ہے نا ایک ہی پلان ہونا چاہیے جس میں مختلف چیزیں ہونی چاہیے, نہ کہ یہ کہ مختلف پلان بنائیں ہر چیز کے لیے. سوشل انشورنس کا اور سوشل اسسٹنس جو آپ لوگ پوری نیشنل بیسس پہ دیتے ہیں ان سب کے لیے ایک پلان ہونا چاہیے. دوسری ان کی ریکمنڈیشن یہ تھی کہ جو رپورٹ ہے اس رپورٹ نے کہا تھا کہ ہمیں ایک نیا سسٹم لانا چاہیے تاکہ جو پہلے کی جو ارینجمنٹس ہیں اس میں جو خامیاں ہیں اس کو ختم کیا جا سکے. ہمیں اتھارٹیز ملٹیپل نہیں بنانی, مختلف اتھارٹیز بنانے کے بجائے ہمیں صرف ایک اتھارٹی بنانی چاہیے جس کا نام ہمیں رکھنا چاہیے منسٹری آف سوشل سیکیورٹی, اور اس کے مطابق ہی ہمیں ایک طرح کی بینیفٹس ہر کسی کو دینے چاہیے. صرف یہی نہیں, پھر اس کے بعد تیسری جو ریکمنڈیشن تھی انہوں نے یہ کہا تھا
کہ ہمیں پاپولیشن کے کچھ حصوں کو انشورنس نہیں دینی چاہیے, ہمیں پوری کی پوری پاپولیشن کو انشورنس دینی چاہیے, اس کو پروٹیکٹ کرنا چاہیے. اور یہ سارے کا سارا ہمیں ایک ایز اے ایک گروپ ہمیں سمجھ کے نا سب کو ایک جیسا ون فلیٹ ریٹ آف کنٹریبیوشن, سب کو ایک جیسے ہمیں کنٹریبیوشن کرنی چاہیے. چوتھی انہوں نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ اگر آپ لوگ کسی کو انشورنس, اگر آپ لوگ کسی کو بینیفٹس دیتے بھی ہیں نا, تو بینیفٹس دینے کے بعد آپ لوگ ٹیسٹ نہ کریں کہ وہ اپنی بینیفٹس کو کہاں یوز کر رہا ہے. آپ صرف اس بات کا چیک رکھیں کہ وہ اس بندے کے پاس سیونگز کتنی ہوتی ہیں, یا اس کے پاس دوسرے کوئی ذرائع آمدنی ہے تو وہ اس کے پاس کتنی ہے. کیونکہ اگر آپ یہ ٹیسٹ کرنے بیٹھ جائیں گے نا کہ ہر کسی کوئی بھی انسان ہے وہ بینیفٹس کو کہاں لگا رہا ہے, تو یہ اس بات کے خلاف, یہ انسان کی آزادی کے خلاف ہے, کیونکہ ہر کسی کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی انکم کو خرچ کرے. پانچویں جو ایک ریکمنڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ سوشل انشورنس کی یہ جو ساری اسکیم ہے, اس کے علاوہ رپورٹ کو ایک ایسی اسکیم بھی بنانی چاہیے جو کہ نیشنل لیول پہ ایسے لوگوں کی مدد کرے جو اس نیشنل انشورنس اسکیم کے بینیفٹ سے جن کی ضروریات پھر بھی پوری نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, جو سیٹسفائی نہیں ہے اس کنٹریبیوشن کے لیے. پھر اس کے بعد ورک مین اگر یعنی کہ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو کمپنسیشن دینے کے لیے رپورٹ نے یہ بھی ریکمینڈ کیا تھا کہ ایک ایسی پروویژن ہونی چاہیے کہ جو لوگ انڈسٹریل ایکسیڈنٹس میں جن کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا جو بیمار ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی الگ سے اسکیم بنانی چاہیے, جس اسکیم کو منسٹری آف سوشل سیکورٹی اچھے طریقے سے اس کو منظم طریقے سے اس کو ایڈمنسٹر کر سکے. پھر بیوریج اسکیم کی امپلیمنٹیشن کیسی ہوتی, گورنمنٹ نے یہ ایکسیپٹ کر لیا تھا بیوریج رپورٹ کو کہ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کیا تھا کیونکہ یہ سوشل سیکورٹی کی بیس پہ بنائی گئی تھی تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. پھر دوسری جنگ عظیم کے بعد فیملی الائنس بھی بنائے گئے تھے 1946 میں, 1948 میں نیشنل ہیلتھ سروس بنائی گئی تھی. یہ ساری ڈیٹس آپ لوگوں کے MCQs میں آتی ہیں, آپ لوگ یاد کیجیے گا. زیادہ تر جو ریکمنڈیشنز ہیں وہ نیشنل انشورنس میں تھیں, اور انڈسٹریل انجریز ایکٹ جو بنایا گیا تھا اس میں ریکمنڈیشن یہ اوپر ہم لوگوں نے پڑھی نا وہ زیادہ اس میں انٹروڈیوس کروائی گئی تھی 1948 میں. فیملی الائنسز کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے, نیشنل انشورنس کو چلانے کے لیے, انڈسٹریل انجریز کی جو ایکٹ بنایا گیا اس کو سارا دیکھنے کے لیے منسٹری آف نیشنل انشورنس سیٹ کیے گئے تھے. یہ پوری ایک وزارت بنائی گئی تھی 1949 میں. پور لا پھر بالکل ختم ہو گیا تھا اور اس کی جگہ پھر نیشنل اسسٹنس ایکٹ نے لے لی تھی جو کہ 1948 میں بنا تھا. اس کے بعد اگر ہم لوگ ہسٹری آف سوشل ورک پڑھیں کہ USA میں سوشل ورک کی کیا ہسٹری تھی, تو اچھا ہم لوگ ہسٹری آف سوشل ورک اگر ہم لوگ پڑھیں تو ایز اے پروفیشنل سوشل ورک اوریجنیٹ ہوا تھا 19th سینچری میں. سب سے پہلے یہ صرف ایک ایز اے موومنٹ جو ہے نا وہ شروع کیا گیا تھا یونائٹیڈ اسٹیٹس میں اور یونائٹیڈ کنگڈم میں یعنی کہ UK میں. کیونکہ جب جو فیوڈلزم ہے نا, فیوڈلزم کا مطلب ہوتا ہے جاگیردارانہ نظام جو ہوتا ہے, جب وہ ختم ہوا تھا تو جو لوگ غربت میں تھے ان کو دیکھا گیا تھا کہ جو لوگ غریب ہیں وہ ایک جو ہے نا بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ہماری سوسائٹی میں اگر ہم لوگ آرڈر مینٹین کرنا چاہیں تو. اس لیے گورنمنٹ نے پھر پور لا بنائے تھے اور اس کے بعد انہوں نے آرگنائزڈ سسٹم بنائے تھے تاکہ جو غریب ہیں ان کو وہ کیئر پرووائڈ کر سکیں. انڈسٹریل ریولیوشن جب سٹارٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد ٹیکنالوجی اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹس بالکل رک گئی تھیں, کیونکہ جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا وہ جو ہے نا فاسٹ ہو گئی تھی ساری ایڈوانسمنٹس, جس کی وجہ سے مائگریشن بہت زیادہ ہوئی تھی اربن سوسائٹیز کی طرف پورے ویسٹرن ورلڈ میں, جس کی وجہ سے سوشل پرابلمس کریٹ ہونا شروع ہو گئے تھے. اس کے علاوہ اس وقت سوسائٹیز نے خود جو ہے نا ریسکیو کا کام شروع کیا تھا تاکہ جو غریب جو لوگ ان کے پرابلمس کو ریزالو کیا جا سکے, جو بیمار ہیں, جو غربت میں ہیں, یا جن کو دوسری مختلف قسم کی جو ہے وہ امراض ہیں, ذہنی بیماریاں ہیں, تو ان کو ٹھیک کیا جا سکے. 1800s کی میں پھر ایک نیا سسٹم ایمرج ہو گیا تھا ایز ایک ایسے میتھڈ کے طور پہ جس میں جو سوسائٹی میں جو بیمار لوگ ہوتے ہیں ان کو ایڈ پرووائڈ کرتے تھے. یہ ایک بہت ہی ایک انفلوئنشل ارلی پروفیشنز ہے, یہ بہت ایک نا انفلوئنشل سوشل ورک ہے نا, یہ پہلے ایز اے پروفیشنلی یہ کام سٹارٹ ہوا تھا. جینی ایڈمز ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ وہ US میں جتنے بھی سیٹلمنٹ ہاؤسز ہیں وہ ساری ان کے فاؤنڈر ہے. انہوں نے ایک موومنٹ بنائی تھی تاکہ جو غریب لوگ ہیں شہروں میں ان کے لیے سیٹلمنٹ ہاؤسز بنائے جائے جہاں پہ سوشل ورکرز اپنی مرضی سے مڈل کلاس لوگوں کے لیے کام کریں تاکہ ان کی پاورٹی کو ختم کیا جا سکے, اور ان کے جو جن ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ انکم کام ہوتی ہے تو ان کی بھی ہیلپ کی جا سکے. جینی ایڈمز کو سوشل ورک کی ماں بھی کہا جاتا ہے. جینی ایڈمز یہ کہتی ہیں کہ جب ہم لوگ مل کے کھڑے ہوتے ہیں نا اور ہمارا بلیف ہوتا ہے بیوٹی کے اوپر, جینیس ہونے پہ, کریجیس ہونے میں, ہم تاکہ ہمارا حوصلہ ہونا چاہیے, ہمارے اندر یہ بلیف ہونا چاہیے, اس بلیف کے ساتھ ہمیں مل کے کھڑے ہونا چاہیے تاکہ ہم پوری دنیا کو بدل سکیں. جینی ایڈمز پہلی سوشل ورکر ہیں US کی. ان کی جب عمر 27 ایئرس تھی تب انہوں نے وزٹ کیا تھا لندن میں ایک سیٹلمنٹ ہاؤس ہے, ٹوائن بی ہال ہے.
ٹھیک ہے. وہاں سے ان کو ایک ایسپائریشن ملی تھی کہ میں نے بھی اسی طرح کا ایک ہاؤس, سیٹلمنٹ ہاؤس میں نے چکاگو میں بنانا ہے. 1889 میں انہوں نے پارٹنرشپ کی تھی ایلن اسٹار کے ساتھ, سیٹلمنٹ ہاؤس بنایا تھا جس کو ہول ہاؤس کہا جاتا ہے. انہوں نے پھر ایک اسپیچ بھی دی تھی سوشل پرابلمس کے بارے میں کہ ہمیں کیسے اپنے ہمسایوں کا خیال رکھنا چاہیے, ہمیں کیسے فنڈس کا کیسے اکٹھے کرنے ہیں. جو نوجوان خواتین تھیں ان کو انکریج کیا گیا تھا کہ وہ بھی والنٹری سوشل ورکرز بنے. 2 سال کے بعد جو ہل ہاؤس ہے وہ اس قابل ہو گیا تھا کہ وہ ہر ہفتے 2000 لوگوں کو جو ہے نا وہ ہیلپ اسسٹنس جو ہے وہ پرووائڈ کرتا تھا. وہ پھر چکاگو میں اتنی فیمس ہو گئی تھی کہ انہوں نے پھر دوسری سوسائٹی کی جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہے انہوں نے وہ بھی لینا اسٹارٹ کر دی تھی. انہوں نے ایک اسکول آف فلانتھراپی ہوتا ہے وہ بنایا تھا, مختلف قسم کی انویسٹیگیشنز بھی انہوں نے کنڈکٹ کی تھی سوشل پرابلمس کے بارے میں, اور معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے مختلف قسم کی کمپینس بھی بنائی تھیں. ان کی یہ اتنی ایکسٹرا آرڈنری ایفرٹس ہیں سوشل ورک میں کہ جس کی وجہ سے جینی ایڈمس کو نوبل پرائز بھی دیا گیا تھا 1931 میں. یہ آپ لوگوں کی ایم سی کیوز میں ان کا نام بھی آتا ہے, اور اس کے علاوہ یہ اوور آل جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے, یہ آپ لوگوں کے شارٹ میں آ جاتا ہے جینی ایڈمس کے بارے میں کوسچن. اگر ہم لوگ USA میں سوشل ورک کی اگر ہم لوگ ہسٹری پڑھتے ہیں تو یہ ہے کہ انہوں نے پاورٹی پہ بہت زیادہ فوکس کیا تھا, ریسرچ کے تھرو اصلاحات بنائی تھی, مختلف قسم کے ریزیڈنس یعنی کہ رہائش پرووائڈ کی تھی. پہلے کے جو سوشل ورکرز تھے انہوں نے یہ موومنٹ اسٹارٹ کی تھی کہ ہم لوگ جو غریب ہیں ان کو ہم لوگ ایجوکیشن پرووائڈ کریں گے, اور دوسری جو قانونی اور جو صحت سے ریلیٹڈ جتنی بھی سروسز ہوتی ہیں وہ پرووائڈ کریں گے. 1913 میں کل 413 سیٹلمنٹ ہاؤس بنائے گئے تھے جو کہ 32 اسٹیٹس میں تقریباً تھے, تاکہ لوگوں کی جو غریبوں کی زندگیاں ہیں ان کو ہم لوگ امپروو کر سکیں. اگر ہم لوگ آج کا جو ماڈرن سوشل ورک ہے اس کی ہسٹری اگر ہم لوگ امریکہ میں دیکھیں تو 20 سینچری کے شروع میں بہت ساری ایسی موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی جو اس لیے اسٹارٹ ہوئی تھی کہ ہم لوگ سوسائٹی میں جو ہے نا مختلف قسم کے ریفارمس کر سکیں, اصلاحات کر سکیں. مختلف قسم کے اسکولس بنے تھے سوشل ورک کے بارے میں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ سوشل ورک کوئی پروفیشن ہے یا نہیں. 1915 میں ڈاکٹر ابراہم فلیگزنر ہیں, انہوں نے یہ کہا تھا کہ سوشل ورک پروفیشن نہیں ہے, کیونکہ پروفیشن کے لیے ضروری ہوتا ہے, پروفیشن وہ چیز ہوتی ہے جس میں آپ لوگ اپنی تھیوری, اپنا کوئی نالج یوز کر کے اس میں کوئی آپ لوگ اپنا نالج اپلائی کرتے ہیں. لیکن سوشل ورک اگر دیکھا جائے تو یہ پروفیشنل نہیں ہے, کیونکہ اس میں آپ لوگ تھیوریٹیکل نالج جو ہے نا اس کو آپ لوگ جو ہے نا وہ اپلائی نہیں کرتے. پھر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جب سوشل ورک میں جب دوسری برانچز بنی تھی نا, جب سائنٹیفک میتھڈ کی اور جب کیس ورک کی, تب مانا گیا تھا کہ سوشل ورک بھی کوئی پروفیشنلائزیشن اس میں ہے. 1918 میں امریکن ایسوسیشن ہے جو کہ ہاسپٹل سوشل ورکرز کی ایک ایسوسیشن ہے, وہ بنی تھی تاکہ سوشل ورک کے فیلڈ میں لوگوں کو جو ہے نا ایجوکیشن فراہم کی جائے. 1929 میں اس وقت سائیکالوجی کو پاپولیرٹی حاصل کرنے میں بہت زیادہ کمپٹیشن کا فیس کرنا پڑ رہا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی 10 یونیورسٹیز ایسی تھیں جنہوں نے سوشل ورک کا پروگرام جو ہے وہ اسٹارٹ کروایا تھا, تاکہ زیادہ جو ہے نا اچھے طریقے سے پیشنٹس کو ڈیل کیا کرنے کے لیے, یا جو لوگ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کی مینٹلی وہ بالکل کام, ان کا ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا, ان لوگوں کے بیہیویئرس ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مینیج کرنا بالکل ایک چیلنج ہوتا ہے, جس کی وجہ سے سائیکالوجی کو جو ہے نا وہ آغاز ہوا تھا تاکہ ہم لوگ سائنٹیفک بیسس کو ہے نا اسٹرانگ بنا سکیں. سیکنڈ ورلڈ وار جب کلوز ہوئی تھی اس وقت سوشل ورک نے یہ دیکھا تھا, اس وقت یہ دیکھا گیا تھا کہ سوشل ورکرز جو تھے نا وہ وہاں سے جنگ سے جو سپاہی زخمی ہو کے آتے تھے ان کو وہ جو ہے نا وہ خدمات فراہم کرتے تھے. 1955 میں نیشنل ایسوسیشن آف اسکول ورکرز ہیں, یہ بنی تھی, جو ان کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم نے پروفیشنلی جو ہے نا وہ ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے سوشل ورک کے لیے, سوشل پالیسیز کو ہم نے ایڈوانس بنانا ہے, ایجوکیشنل اس فیلڈ میں جتنی ایجوکیشنل اپرچونیٹیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو ہم لوگوں نے زیادہ سے زیادہ انہانس کرنا ہے, اور ہم نے اس پریکٹس میں جو پروفیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کو ہم نے مینٹین رکھنا ہے. آج اگر ہم لوگ دیکھیں تو سوشل ورکرز کام اپنا جاری رکھے ہوئے ہیں تاکہ سوسائٹی میں سوشل جسٹس کو اٹین کیا جا سکے. مختلف قسم کے پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں, چیریٹیبل آرگنائزیشنز بھی ہیں جس میں لوگ چیریٹی دیتے ہیں اور وہ پھر آگے نیڈی لوگوں کو جو ہے وہ دیتے ہیں تاکہ انڈیویجولس کی اور کمیونٹیز کو ضرورت کو پورا کیا جا سکے. اب ایک ڈائیورس ہیلتھ کیئر فیلڈز میں سے ایک فیلڈ بن چکی ہے سوشل ورک. تو سوشل ورک میں جتنے بھی اپرچونیٹیز ہیں وہ بہت زیادہ اب گرو کر رہی ہیں. دوسری جو جتنے بھی آکوپیشنس ہیں اس میں اپرچونیٹیز اتنا گرو نہیں کر رہی جتنے کہ سوشل ورک میں گرو کر رہی ہے. آگے ہم لوگ نیشنل ایسوسیشن آف سوشل ورکرز اگر ہم لوگ پڑھیں 1951 میں 1 اکتوبر کو نیشنل ایسوسیشن آف سوشل ورکرز بنی تھی, جس میں 7 آرگنائزیشنز کو جوڑ کے یہ ایک بڑی سی آرگنائزیشن بنا دی گئی تھی. اس میں وہ 7 آرگنائزیشنز کون کون سی تھی؟ دا AASSW یعنی کہ امریکن ایسوسیشن آف اسکول سوشل ورکرز, دا امریکن ایسوسیشن آف میڈیکل سوشل ورکر AAMSW, امریکن ایسوسیشن آف سائیکیٹرک سوشل ورکرز AAPSW, نیشنل ایسوسیشن آف اسکول سوشل ورکرز NAASW,
American Association of Group Workers AAGW, Association for the Study of Community Organizations ASCW, the Social Work Research Group SWRG. ये आप लोगों की एब्रीविएशंस MCQs में भी आती हैं या वो कभी आपसे पूछ भी लेते हैं कि नेशनल एसोसिएशन में कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस को मर्ज किया गया, तो उसमें से कोई से 3 बताएं. ठीक है, शॉर्ट में आप लोगों की आती हैं. इसमें मेंबरशिप बिल्कुल लिमिटेड थी इस 7 एसोसिएशंस में, और इसमें जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ होता था ना सोशल वर्क में किसी बहुत अच्छे से स्कूल से, उन्हीं को जो है वो फिर रखते थे इसमें. अगर हम लोग पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन से कहा था कि आप हमारी हेल्प करें ताकि हम भी अपने इस आज़ाद मुल्क में सोशल वेलफेयर का काम हम लोग स्टार्ट करना चाहते हैं. फिर उसके 1 साल बाद सबसे पहला बैच आया था UN सोशल वेलफेयर का, कंसल्टेंट्स का आया था, जो कि कराची में आया था. ये लोगों के MCQs में आता है. वहाँ से हमारी जो है ना एक बिगिनिंग स्टार्ट हुई थी सोशल वेलफेयर की फील्ड की. लेकिन उस वक्त ये था कि सोशल वर्कर्स जो है ना उनकी ट्रेनिंग नहीं थी, तो गवर्नमेंट को यही उन्होंने एडवाइस दी थी UN वालों ने कि सबसे पहले तो आप लोगों को इस बात पे फोकस करना चाहिए कि आप ट्रेनिंग दें, क्योंकि क्वालिफाइड वर्कर्स जब तक आप लोगों के पास नहीं होंगे तब तक आप लोग कोई भी सोशल वेलफेयर कोई प्रोजेक्ट या प्रोग्राम आप लोग सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं करवा सकते. UN एडवाइजर्स की रिकमेंडेशन से फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो हेल्थ डिवीजन है उन्होंने एक प्लान बनाया था ताकि सोशल वेलफेयर प्रोग्राम का सही तरीके से आगाज़ किया जा सके. 1953 में शुरू की जो स्टेजेस थी उसमें गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो जस्ट ट्रेनिंग देती थी, और जो वॉलंटरी एजेंसीज जो अपनी मर्जी से वेलफेयर प्रोवाइड कर रही थी उनको इनकरेज करती थी, और अर्बन और रूरल डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको स्पॉन्सर करती थी, उनके लिए पैसा देती थी ताकि डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो हैं वो हो सके. फिर नेशनल प्लानिंग कमीशन बनाया गया था. फिर गवर्नमेंट ने एक प्लानिंग बोर्ड बनाया था 1953 में. उस बोर्ड का ये काम था कि उन्होंने प्लान बनाना है कि हमारी कंट्री में कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए. उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा था कि उसमें उन्होंने सोशल वेलफेयर का एक सेक्शन रखा था, और प्लानिंग बोर्ड को ये कहा था कि आप लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है कि जब हमारे माशरे में सोशल चेंज होता है या हमारे माशरे में जब कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स और कौन कौन सी ज़रूरियात हैं जो अराइज हो सकती हैं. तो फिर उसके बाद प्लानिंग बोर्ड का ये भी कहा गया था कि आप लोगों ने सोशल पॉलिसीज को रिव्यू भी करना है, लेजिस्लेशन को भी देखना है, वेलफेयर सोशल वेलफेयर की जितनी फील्ड्स में जो कानून है उसको देखना है, ताकि आप सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए 5 साल प्लान बना सकें. इस सेक्शन को उन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन कहा गया था. उसके बाद नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर भी बनाई गई थी. ये काउंसिल 1956 में बनाई गई थी ताकि जितनी भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन जितना भी काम कर रही हैं ना, उनको हम एक स्टिमुलेट करें, हम लोग उनको इंकरेज करें कि वो अपना काम जारी रखें. इंकरेज हम लोग कैसे करते हैं कि उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि पैसा दिया जाता है, या उनको उनसे मुशावरत की जाती है, उनको मशवरे दिए जाते हैं कि वो कैसे ठीक तरीके से काम करेंगे. उसके बाद प्रोविंशियल काउंसिल्स यानी कि हर सूबाई लेवल पे मुख्तलिफ किस्म की काउंसिल्स बनाई गई थी हर प्रोविंस में, जिनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि जितनी भी वॉलंटरी वेलफेयर एजेंसीज चल रही हैं उनकी हेल्प आउट करें, उनको कोऑर्डिनेट करें, उनको अगर तावन की ज़रूरत है तो तावन करें, अगर उनको एक्सपेंशन की ज़रूरत है तो उसको पैसा दें ताकि वो बड़े लेवल पे काम कर सकें. फिर उसके बाद डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर बनाया गया था. ये सेंट्रल डायरेक्टरेट जो सोशल वेलफेयर का जो है ये 1962 में फिर ख़त्म कर दिया गया था, क्योंकि जो नया जो आइन था उसमें मुख्तलिफ किस्म के जितने की चीज़ों को ना ख़त्म किया गया था. उसमें फिर डायरेक्टरेट वाला काम जो है ना ये भी ख़त्म कर दिया गया था. सितंबर 1964 में डायरेक्टरेट जनरल जो थे सोशल वेलफेयर के, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर दोबारा बनाया गया था गवर्नमेंट में, जो वेस्ट पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी तब बनाया गया था. अगर हम लोग सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की बात करें, 1970 में जुलाई में एक डायरेक्टरेट और एक काउंसिल बनाई गई थी सोशल वेलफेयर के बारे में. सोशल वेलफेयर के लिए एक काउंसिल और एक डायरेक्टरेट जो है वो पंजाब के हर प्रोविंस में बनाई गई थी. डायरेक्टरेट जो बनाए गए थे, ये जो इदारे बनाए गए थे, इनका फंक्शंस क्या होता था? इनका फंक्शन ये होता था कि जो कम्युनिटी में जितने भी डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स हो रहे होते हैं उन पर नज़र रखना और उनको इस्टेब्लिश करवाना, और हमारी जो मेडिकल सोशल वेलफेयर जो होती है वो, और उसके अलावा जो स्कूल सोशल वर्क यूनिट्स होते हैं उनको भी सुपरवाइज करना और इस्टेब्लिश करना. दूसरा इनका मेन फंक्शन ये होता है कि हमारी सोसाइटी में सोशो इकोनॉमिक सेंटर्स बनाए जाते हैं, यानी कि कुछ ऐसे होते हैं सोसाइटल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सेंटर्स बनाए जाते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को, फॉर एग्जांपल जो इकोनॉमिकली खुद को सपोर्ट नहीं कर सकते उनके लिए सेंटर्स बनाना, डे केयर सेंटर्स बनाना जिसमें जो बूढ़े वगैरह हो गए इन सबको जो है वो रखा जाता है, या जो यतीम खाने होते हैं उनका सेटअप करना, ये भी फंक्शन है डायरेक्टरेट का. उसके अलावा इनका ये फंक्शन है कि वॉलंटरी जो काम कर रही होती है ना सोशल वेलफेयर एजेंसीज,
ان کی رجسٹریشن کرنا, ان کی سپرویژن کرنا, ان کو دیکھنا اور ان کے ساتھ کاؤنسلنگ کرنا, مشورے کرنا. اس کے علاوہ ریسرچ اگر کنڈکٹ آپ کروانا چاہ رہے ہیں تو یہ بھی ذمہ داری ڈائریکٹوریٹ ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے کہ وہی جو ہے نا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے سوشل ورک ریسرچ کرنا. ڈائریکٹوریٹ کا یہ بھی فنکشن ہوتا ہے کہ وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس طرح کا ڈرافٹ جو ہے نا سوشل ویلفیئر کی لیجسلیشنز میں بنائیں, یہ پالیسیز, یہ لاز جو ہیں یہ بنانے چاہیے. جتنے بھی سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا, ان کے ساتھ تعاون کرنا, یہ بھی سارا ڈائریکٹوریٹ کے فنکشنز میں آتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے لاگ میں بھی آ سکتا ہے, یہ آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے کرنا ہے. آگے یہ بات بتائی ہوئی ہے کہ دوسرے لفظوں میں اگر ہم کہیں تو 2 آرگنائزیشنز سیٹ کی گئی تھیں جو کہ صوبائی گورنمنٹ نے بنائی تھی تاکہ جو سوشل ویلفیئر پروگرامز ہیں وہ ہر صوبے میں ان کی لک آفٹر کی جا سکے. وہ اب 2 آرگنائزیشنز کون سی تھی؟ 1979 میں سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنایا گیا تھا سوشل ویلفیئر کے لیے. پھر اس کے بعد 1996 میں ایک سیگمنٹ بنایا گیا تھا وومن ڈیولپمنٹ کا, اور 1998 میں ایک اور سیگمنٹ بنایا گیا تھا بیت المال کا. ٹھیک ہے, اور ان دونوں سیگمنٹس کو یعنی کہ ویمن ڈیولپمنٹ والا اور بیت المال والا, یہ دونوں سیگمنٹس کو سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تھا. لیکن اس کے بعد 2012 میں ویمن ڈیولپمنٹ کے لیے دوسرا الگ پورا ڈپارٹمنٹ ہی الگ سے بنایا گیا تھا. تو وہ جو سیگمنٹ ویمن ڈیولپمنٹ کا جو سوشل ویلفیئر کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ تھا اس کو پھر ویمن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیا گیا تھا, اور وہ سوشل ویلفیئر کے اور بیت المال کے ڈپارٹمنٹ سے بالکل الگ ہو گیا تھا. تو یہ ایک سفر ہے جو ہم نے طے کیا ہے, پاکستان نے جو طے کیا ہے پاکستان سوشل ورک کے حوالے سے. اوور آل یہ آپ لوگوں کا چیپٹر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. یہاں سے آپ لوگوں کی ایک طرح سے بیس بھی بنتی ہے. دوسری یہ کہ آپ لوگوں کے ایم سی کیوز تو خیر آتے ہی ہیں, وہ میں نے آپ کو بتا بھی دی ہیں. آپ لوگوں کے لانگ کوسچن میں وہ ایک نہ ایک پوچھ لیتے ہیں کہ یا ہسٹری آف ہسٹری آف امریکہ بتائیں, یا ہسٹری آف USA بتائیں, یا ہسٹری آف UK بتائیں. جیری ایڈمس کے بارے میں بھی شارٹ کوسچن آ جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے ہسٹریز کو اچھی طریقے سے 2 دفعہ آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے. ٹھیک ہے, سمجھنے والا بس آپ لوگوں نے ایک دفعہ سننا ہے نا, تو آپ لوگ اس کو آسانی سے کر سکتے ہیں. باقی اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا لمبا چیپٹر تھا تو آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے. اگلا لیکچر جو ہے وہ بہت ہی آسان ہے, وہاں پہ آپ لوگ خوش ہو جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کر دیں, ریکمینڈ کر دیں, شیئر کر دیں. اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائیں. آمین ثم آمین. جزاک اللہ. اللہ حافظ.